کہ اللہ کے پیارے حبیب ہر صبح کے وقت بیدار ہونے کے بعد یہی دعا فرماتے تھے، جس کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ سرکار ہمیشہ صبح کے وقت یہی دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا، اے پروردگار عالم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سائل ہوں نفع دینے والے علم کا، ورزقا طیبا اور رزق طیب کا، وعملا متقبلا اور عمل مقبول کا۔ تو اسی علم نافع سے متعلق تھوڑی سی وضاحت، اور پھر یہ کہ جنہوں نے کامل طریقے پر اس نفع دینے والے علم کو حاصل کیا، انہی علماء کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے کامل طریقے پر اس نفع دینے والے علم کو حاصل کیا تو انہیں عالم ربانی کہا جاتا ہے، اور عالم ربانی کی شان کیا ہے وہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی چیز، اس نفع دینے والے علم سے متعلق تھوڑی سی ہم وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی ایسے شخص کو دیکھے کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کو رب تعالی نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، تو تم دین کے علم کے حاصل کرنے والے طالب علموں کو دیکھ لینا۔ سرکار نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کسی ایسے آدمی کو کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو تم دین کے طلبہ کو دیکھ لینا۔ آج تو مزاج یہ ہے کہ دین کے طلبہ کو لوگ حقیر و ذلیل نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آج کا یہ سرمایہ دار طبقہ، مجھے اس پر زیادہ تبصرہ اور تنقید نہیں کرنی، بیچارے اپنے دنیاوی علم کے ذہن میں یہ طعنہ دیتے ہیں اور طنز کرتے ہیں کہ علم دین پڑھ کر کے آدمی یا تو مسجد کا امام یا بھانگی یا ملا بنے گا، اور کیا ہوگا؟ میاں تم نے جانا ہی نہیں کہ علم دین کا مقام کیا ہے، علم دین کی شان کیا ہے، اور علم دین کا درجہ کیا ہے۔ اگر واقعتاً کوئی طالب علم دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کی لالچ اور طمع میں نہیں، بلکہ صرف اس مقصد کے لیے سچی نیت کے ساتھ علم دین کو حاصل کرتا ہے، تو میرے آقا نے ایک فضیلت تو وہ بیان کی کہ وہ جہنم سے آزاد ہے، اور دوسری فضیلت میرے آقا نے یہ بیان فرمائی کہ جب دین کا طالب علم چلتا ہے کسی عالم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی طلب میں چلتا ہے، تو ہر قدم پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار کیا جانے دولت کے غرور میں یا دنیاوی علم کے ذوق میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کالج اور اسکول کام نہ آئیں گے، ان سے دنیا کی روزی تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن قبر سے لے کر قیامت تک کی سرخروئی نہ ملے گی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب دین کا طالب علم
علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، علماء کی بارگاہ میں آتا ہے، اس کی آمد و رفت ہوتی ہے، تو چاہے وہ دین کا علم حاصل کرنے جا رہا ہو یا علم حاصل کر کے اپنے مکان پر لوٹ رہا ہو، جتنے قدم اٹھتے ہیں ہر قدم پر اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، سرکار نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے شہر تعمیر فرماتا ہے، اور جب وہ زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور صبح و شام اللہ کی مخلوق اس دین کے طالب علم کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔ میاں اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور دولت کیا چاہیے؟ اسی کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم بارگاہ رب میں دعا مانگو کہ پروردگارا مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اور میاں اگر آج واقعی کوئی صحیح عالم بن جائے، عالم باعمل ہو جائے، تو دنیا میں بھی اس کی عزت ہے، قبر میں بھی اس کی سرخروئی ہے، اور حشر میں بھی اس کے لیے عزت کا مقام ہے۔ چونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ علماء کیا ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک موضوع ہے جو میں نفع دینے والے علم سے متعلق آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر ایک حدیث پاک سامنے آئی، دیکھیں اگر آپ بھی چاہیں، ہم بھی چاہیں تو اس علم دین کے حاصل کرنے والوں میں ہم شمار ہو سکتے ہیں، مگر پہلے وہ حدیث پاک اور سن لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اصبح معلمن، یعنی اے میرے امتیوں تم صبح کرو تو تمہارا یہ حال ہو کہ تم معلم بن کر صبح کرو، یعنی دین کی تعلیم دینے والے بن کر صبح کرو۔ اور فرمایا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو او متعلمن، یا تو پھر علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اگر علم دین کے معلم نہیں بن سکتے تو کم از کم علم دین کے سیکھنے والے تو بن جاؤ۔ فرمایا اگر تمہیں یہ بھی موقع نہیں ہے تو فرمایا کہ او جلیسن، تو فرمایا یا تو اتنا کرو کہ علم دین سکھانے والوں کے قریب بیٹھنے والے ہو جاؤ، اور فرمایا اگر یہ بھی موقع نہیں ہے تمہارے پاس، سرکار فرماتے ہیں اگر یہ بھی موقع نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم معلم بن سکو یا تم متعلم بن سکو یا تم کسی عالم کے قریب روزانہ بیٹھ سکو، تو اور محبن تو کم از کم علماء کے چاہنے والے بن جاؤ، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو، ان کی عقیدت کو، ان کی تعظیم کو اپنے دل میں بسا لو۔ تو میرے آقا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چاروں باتوں میں سے اگر تم نے کسی بات کو اپنا لیا تو تمہاری نجات ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتُهْلَكَ، لیکن پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ تو معلم بنو، نہ متعلم بنو، اور نہ سب قریب بیٹھنے والے بنو، نہ چاہنے والے بنو، تو میرے آقا نے فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو مسئلے کو دیکھیں، آسان لب و لہجے میں آپ سمجھ لیں، بات آسان سی ہے، اگر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، اگر عمل کرنے کا شعور مل جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہوں، آپ اپنے وقت کے فاضل ہی ہوں، بھائی کم از کم بحیثیت مسلمان ہونے کے اگر آپ نے نماز کے مسائل کو سیکھا ہے، بات کو سمجھتے چلیں، روزے کے مسئلے آپ نے سیکھے ہیں، حج و زکوٰۃ کے مسئلے سیکھے ہیں، یا آپ نے کھانے پینے کے مسائل کو سیکھا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے مسائل کو سیکھا ہے، تو اگر آپ اتنا ہی کر لیں
کہ روزانہ صبح بیٹھ کر کے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر کے لوگوں کو جمع کر کے نماز، روزے یا حج و زکوٰۃ کے یا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے جو صحیح مسئلے معلوم ہیں، اگر ایک مسئلہ ہی ان کو آپ نے سکھا دیا تو آپ کا شمار معلموں میں ہو جائے گا، چونکہ آپ دین کی تعلیم دے رہے ہو۔ ایک بات ہی انہیں آپ نے بتا دی جو صحیح طریقے پر آپ کو معلوم ہے، تو حدیث پاک کی روشنی میں آپ دین کی تعلیم دینے والے شمار ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ نہ خبط ہو جائے کسی کو کہ میاں چلو جبہ قبہ پگڑی باندھ کر امیر بن جائے کہ کل کہیں نکاح و طلاق کا مسئلہ الجھے تو اللہ جانے کیا کیا بیان کرے۔ نہیں، جو صحیح معلوم ہے بھئی اپنے بچے کو آپ پانی پینے کا طریقہ بتا دو، ایک مثال دے رہا ہوں، لباس پہننے کا طریقہ آپ بتا دو، سونے کا طریقہ بتا دو، سلام کرنے کا طریقہ بتا دو۔ اگر ایک مسئلہ بھی روزانہ آپ سکھا رہے ہیں تو حضور کے فرمان کی روشنی میں آپ معلموں میں شمار ہوں گے۔